اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ دور حاضر میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت ایران، اسرائیل، امریکہ کے حوالے سے، تو چونکہ بہت سارے شبہات لوگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے اپنی محبت یہود و نصارہ کے ساتھ ظاہراً الفاظ میں نہیں لیکن طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کس کی زبان بول رہا ہے، اور بالخصوص اس میں جو پاکستان کے اندر بر صغیر میں یا اور دنیا کے اندر اس قسم کے لوگ جو ایران کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اس حوالے سے آج چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر تو قرآن پاک پر ایمان ہے تو اس سے آگے کسی چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خداوند قدوس نے قرآن حکیم میں یہ واضح طور پہ ایک قانون کی شکل میں بیان کیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، قانون کی کتاب، یعنی اللہ کے قانون کی کتاب ہے۔ اس قانون خدا کے اندر یہ ایک شک خدا نے بیان فرمائی ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ کبھی بھی ایسے افراد نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں لیکن اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی اگر خدا پر ایمان ہے، خدا کے رسول پر ایمان ہے، قیامت پر، روز آخرت پر ایمان ہے، جس شخص کا بھی وہ ممکن ہی نہیں کہ خدا اور خدا کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ اپنی محبت رکھے، مودت کا اظہار کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی کفار کے ساتھ، رسول خدا اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنا یا ایک طرف، اور خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھنا ایک طرف، دونوں میں سے ایک چیز کو منتخب کرنا ہے۔ اگر تو یعنی یہ آپ کو خداوند قدوس نے ایک قاعدہ کلیہ دے دیا کہ قانون الہی آ گیا کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والا ممکن ہی نہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے کہ جو خدا اور رسول خدا کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ جو دشمنی کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا آباء و اجداد میں سے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا اور رسول خدا کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں تو جو صاحب ایمان ہے، خدا نے کسوٹی دے دی، ایک پیمانہ دے دیا۔ جو صاحب ایمان ہے وہ پھر کبھی بھی اس شخص سے، اگرچہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ باپ رسول خدا کا دشمن ہے، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، یعنی اس سے گہرا تعلق تو دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر یہ بھی رسول خدا کے اور خدا کے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ بھی دوستی رکھنا حرام ہے، بلکہ ایمان کی نفی ہے۔ یعنی اس آیت نے واضح کر دیا کہ جو شخص مومن ہے وہ کبھی رسول خدا اور خدا کے دشمن کے ساتھ محبت اور مودت نہیں رکھے گا، اور جو محبت ان کے ساتھ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر مومن نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک آیت میں نہیں ہے،
خدا بند قدوس نے یہی مفہوم اور بہت ساری آیات میں بھی بیان فرمایا۔ مثلا یہ سورہ مجادلہ کی آیت مجیدہ ہے، آیت نمبر 22 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 دیکھیں، خدا بند قدوس فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ ایک دوسری آیت اس نے اور مطلب واضح کر دیا کہ اے اہل ایمان، خبردار یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، ان کو اپنا ولی، ان کو اپنا دوست، اپنا سرپرست کبھی نہ ماننا۔ پس جس نے بھی ان کو اپنا سرپرست مانا یا ان کے ساتھ دوستی رکھی، خدا فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، وہ بے شک نماز پڑھتا ہوگا، وہ بے شک کسی مسجد کے اندر پیش نمازی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوگا۔ اگر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، انہی کو اپنا سرپرست مانتا ہے، تو سمجھ لینا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، وہ انہی یہود و نصارہ میں سے ہے۔ یعنی خدا بند قدوس نے اس آیت مجیدہ کے اندر بالکل واضح کر دیا۔ یہاں اب دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کفار کو، یہود و نصارہ کو اپنے ممالک کے اندر، عرب ممالک میں جگہ دی۔ کون ہے جو پیسہ اپنا دیتے ہیں اور ان کو اپنا سرپرست بناتے ہیں؟ کون ہیں لوگ کہ جو ان کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی پیغام رسانی کا کام بھی کرتے ہیں، اپنے روابط بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا محافظ بھی مانتے ہیں، اپنی دولت بھی ان پہ نشاور کرتے ہیں، اپنی عورتیں نعوذ باللہ برہنہ کر کے ان کو پیش کرتے ہیں۔ خدا بند قدوس نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر آپ کا اس قانون پر، خدا پر، روز آخرت پر ایمان ہے تو پھر خبردار ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا۔ بس جس نے ان کے ساتھ ان کو اپنا ولی بنایا، اب ولی اپنے معنی میں وسعت رکھتا ہے، میں اب اس بات میں ابھی نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا، صرف اتنا کہ ولی بے معنی دوست مانے یا سرپرست مانے، جس عنوان سے بھی مانے، کسی عنوان سے بھی جس نے ان کو اپنا ولی مانا، چاہے دوستی کے معنی میں، چاہے سرپرستی کے معنی، کسی عنوان سے بھی، خدا بند قدوس فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جس نے تم میں سے، خدا اہل ایمان کو کہہ رہے، جس نے تم میں سے، ان میں سے کسی کو اپنا ولی بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ پھر اہل ایمان میں سے نہیں رہے گا، انہی میں سے ہو جائے گا۔ اب دو گروہ بالکل واضح ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کو دعوت دیتا ہے، جو یہود و نصارہ کو حملہ کرنے پہ اکساتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے ممالک میں ان کے اڈے بنواتا ہے، اور ایک طبقہ گروہ وہ ہے جو ان اڈوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہمیں کسی ملا سے، کسی امریکہ کے، اسرائیل کے پیسے پہ پلنے والے ملا سے اپنے ایمان کی سند لینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن واضح طور پہ نشاندہی کر رہا ہے، دو گروہ بتا رہا ہے۔ جس طرح بعض ہمارے اہل سنت کے بزرگان نے کہا نا کہ اس وقت دو ہی گروہ ہیں، یا یزیدی ہے یا حسینی ہے، خدا بند قدوس نے بھی دو ہی گروہ اب بتائے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نصارہ کے حامی ہیں، ایک وہ ہیں جو نصارہ کے دشمن ہیں، جو یہود و نصارہ کا رستہ روک رہے ہیں۔ خدا بند قدوس نے ایمان کی علامت بتائی ہے، جس طرح کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 دیکھیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 دیکھیں۔ خدا بند قدوس کا یہ قانون خدا ہے۔ تو جس شخص نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان سے رابطہ کیا، سمجھ لینا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ آیات صرف شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو زمانے رسالت مآب میں چلے جائیں آپ، اس کے تاریخی پس منظر اگر اس کا دیکھیں، کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بزم میں بھی بیٹھتے تھے اور کفار و مشرکین کے ساتھ اپنا رابطہ بھی رکھے ہوئے تھے، پیغام رسانی بھی خفیہ طور پہ ان کے ساتھ کرتے تھے، ادھر کی اطلاعات ان کو پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ اپنی دوستی محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ قرآن کی نگاہ میں اگرچہ وہ لوگ رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے والے تھے، لیکن قرآن کی نگاہ میں انہیں منافق کہا گیا، اور منافق انجام کے اعتبار سے کافر سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو خدا کون لوگ ہیں؟ خدا نے انہیں منافق کہا، انہیں مومن نہیں۔ جو منافق ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ لہذا آج دو گروہ بالکل واضح ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہود و نصارہ کے مکہ مدینہ میں، سعودی عرب میں، باقی عرب کنٹریز میں کہہ رہا ہے کہ اپنے اڈے ختم کرو، اور ایک طبقہ وہ ہے جو پیسے دے کر ان کے اڈے وہاں پہ قائم کروا چکا ہے۔ اب فیصلہ تو قرآن نے کر دیا۔ میرے سامعین گرامی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران جو حملے کر رہا ہے یہ عربوں پہ حملے کر رہا ہے، ان کو امریکہ پہ کرنا چاہیے، اسرائیل پہ، ارے بھیا اسرائیل پہ ہی ہو رہے ہیں، امریکہ پہ ہی ہو رہے ہیں، عربوں پہ حملہ نہیں ہو رہا۔ عربوں پہ حملہ ایران نے نہیں کیا۔ خداوند قدوس کا یہ قانون ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اس مثال سے مطلب واضح ہو جائے۔ جب خانہ کعبہ کے اندر بت آ گئے، مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر بتوں کو نصب کر رکھا تھا، خانہ خدا کے اندر شرک ہوتا تھا۔ اس خانہ خدا کو جب بتوں سے پاک کیا گیا تو ان بتوں کو توڑا گیا، حتیٰ جو بڑے بت تھے ان کو توڑنے کے لیے میرے آقا نے میرے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور کندھوں پہ اٹھا کے کہا کہ یا علی ان بتوں کو گراؤ، ان کو توڑو۔ تو وہ خانہ کعبہ میں نصب تھے بت۔ کیا ان بتوں پہ حملہ آور ہونا، ان بتوں کو گرانا، آیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کو گرانے کے مترادف ہے؟ کیا ان بتوں کو گرانا یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ یہ خانہ کعبہ پر حملہ ہے؟ کسی کی جرت ہی نہیں ہے جو کہہ سکے۔ بلکہ رسول اللہ جب میرے علی مولا کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ میرا مقام یہ ہے کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور علی رسالت امام کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے میرا شرف یہ ہے کہ میں اس وقت حق کا کام سر انجام دے رہا ہوں، اور میں اس وقت اس قدر بلندی پہ ہوں اگر چاہوں تو عرش معلیٰ کو چھو لوں۔ خداوند قدوس نے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہوا۔ تو جیسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام نے بتوں کو گرایا تو وہ کعبہ پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ کعبہ کی تطہیر کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ان امریکی اڈوں پہ حملہ کرنا، ان کی بیسس پہ حملہ کرنا، یہ عربوں پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ عرب کنٹریز کی تطہیر کا کام ہے۔ ان کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران اگر تقاضا کر رہا ہے تو یہ بالکل وہی اسلوب، یہ سنت خدا ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے کہ ان کو، اگر آپ مشرکین کو آپ جزیرہ نما عرب میں دیکھیں تو ان کو باہر نکالنا میرے آقا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے۔ تو کون ہے جو اس وصیت کو توڑ رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے قانون کی مخالفت کر رہا ہے؟ کون ہے جو کتاب خدا اور قرآن کی مخالفت کر رہا ہے اور ان کو اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے اڈے بنوا رہے ہیں؟ اور کون ہے کہ جو ان کے اندر آنے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کا رستہ روک رہے ہیں؟ ملت ایران کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے سامعین گرامی، یا کچھ لوگ جو شیعہ کی گھر کی نیاز تو نہیں کہتے، لیکن ٹرمپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ناشتہ ضرور کراتے ہیں۔ یعنی شیعہ کے گھر کی نیاز کھانا جو رسول اللہ کے نام کی ہوتی ہے، تبرک ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اس سے تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن کاف یہود و نصارہ کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا،
یہ ان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ ایک پشاور میں مفتی پوپل زئی ہیں، اہل سنت میں بڑا نام ہے، اکثر عید کے چاند کے مسئلے پر اکثر ان کا اختلاف ہوتا ہے اور وہ ایک دن پہلے عید کرتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعبیر آئی ہے، میں اس حوالے سے میں ضرور آج ان کو سلوٹ پیش کروں گا اس حوالے سے، جو ان کی پوسٹ میں نے پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملا شیعہ اور سنی کے اندر تفریق ڈال رہا ہے، اور جو لوگ اس وقت وہ ملا ہو یا ملا نما ہو، انہوں نے کہا کہ جو بھی شیعہ سنی میں فرق ڈالتا ہے وہ ہم اس کا ایک نام دینے لگے ہیں، اور وہ نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے اسرائیلی خچر کہیں گے۔ اسرائیلی خچر، میں سلام کرتا ہوں مفتی پوپل زئی صاحب کو کہ جنہوں نے زبردست تعبیر دی ہے کہ واقعاً یہ اسرائیلی خچر ہے۔ یہ وہی خچر ہے کہ جس کے اوپر شاید دجال بیٹھ کر آئے گا۔ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر آئے گا کہ یہ شیعہ کا ساتھ نہیں دینا، چونکہ وہ شیعہ ہیں، ایران کا ساتھ نہیں دینا، تو آپ پھر ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں، چونکہ وہ تو آپ کا ہم مسلک ہے۔ خداوند قدوس نے میرے سامعین گرامی ایک قاعدہ دے دیا، قانون دے دیا کہ ایمان کی علامت اگر دیکھنا ہو کہاں پہ ہے تو دیکھو یہود و نصارہ کے ساتھ، رسول اللہ کے گستاخ کے ساتھ، اللہ کے دشمن کے ساتھ کہیں دوستی تو نہیں کر رہا۔ اگر دوستی کر رہا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔